تو حابیل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو یہ قابیل بڑا سا پتھر اٹھایا اور پیچھے سے لے جا کر سر پر دے مارا۔ سر پر چوٹ لگتے ہی حابیل جگہ پر ہی ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک اور قاعدہ بتا دوں میں آپ کو، دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا، دنیا کا سب سے پہلا مرڈر ہوا ہے، کس کی وجہ سے؟ ایک عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے، اور وہ بھی کسی انجان آدمی کا نہیں، سگے بھائی کا ہوا، سگے بھائی کا قتل ہوا۔ سب سے پہلی دنیا میں موت ہوئی ہے ظلم سے، قتل کے ذریعے سے پہلی موت ہوئی ہے۔ اب یہاں سے سنیے، یہ تمام جو معاملہ ہوا ہے، تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں مفسرین نے فرمایا یہ سارا قتل تک لے جانے والے فتنے کا سبب کیا تھا؟ عورت کا حسن و جمال۔ عورت کے حسن و جمال پر وہ ایسا فریفتہ تھا کہ اسے اپنے سگے بھائی کی بھی کوئی اس کی محبت یاد نہ آئی، اس نے بڑے پتھر سے قتل بھی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلا فتنہ حسن و جمال کا ہے، جو اب بھی باقی ہے، اب بھی باقی ہے۔ آج بھی دنیا جن چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ یا تو مال ہے، یا تو عورت کا حصول ہے، یا پھر اپنی شہوت کی مکمل تکمیل کرنا۔ 2 سے 3 چیزیں ہیں جس کے ارد گرد پوری دنیا گھوم رہی ہے۔ کسی کو بھی دیکھیں آپ، اکثر الا ماشاءاللہ چند لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں جی رہے ہیں، اور اکثر کی کمائی، دوڑ بھاگ، محنت، مشقت سب یا تو پھر کسی عورت کو راضی کرنے کے لیے، یا اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے، یا تو پھر مال اتنا جمع کر دوں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت یا کسی سے احتیاج نہ رہے، محتاجی نہ آئے۔ انہی چیزوں کے پیچھے تو آج پوری کائنات لگی ہوئی ہے، چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ میرے عزیزوں، عورت یقیناً دنیا میں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت بنایا ہے، لیکن اس کے لیمٹس رکھے ہیں، حدود رکھے ہیں۔ عورت کو جس وقت اللہ نے پیدا کیا جنت میں، ہاں عورت ہم سب کی ضرورت ہے، ہر مرد کے لیے عورت اللہ نے بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اے لوگو، اے انسانوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے ایک جان سے ایک جوڑا بنایا ہے، ہر ایک جان سے ایک اس کا جوڑا بنایا ہے۔ اتاولے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ملے گی نہیں، پھر اللہ نے بنا کر رکھا ہے۔ لیکن سنیے، ہماری ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے، پھر کہاں رکھے گئے؟ جنت میں۔ یہ واقعات آپ نے سنے ہیں۔ جنت میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ جنت ساری نعمتوں سے بھری ہے، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو تھوڑی سی بے چینی تھی۔ جنت پوری بھری نعمتوں سے ہے، لیکن کوئی اپنے جیسا نہیں تھا وہاں پر۔ تو انسان کو کوئی دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کے پاس سے ایک عورت کو بنایا گیا جن کو حوا کہا گیا۔ حضرت حوا خوبصورت تھیں، دنیا کی حسین عورتوں میں حضرت حوا کا نام آتا ہے، جنت میں پیدا ہوئی ہیں۔ یہاں سے اندازہ کرو کہ عورت وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے جنت میں بنایا ہے، جنت میں پیدا کیا ہے۔ لیکن جب وہ بن کر کے ریڈی تیار تھی، آدم علیہ السلام سامنے اپنی شکل والی ایک عورت کو دیکھا، یعنی انسان کو دیکھ رہا ہے، تو فوراً بڑھنے کی کوشش کی کہ اس عورت کو ہاتھ لگاؤں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہی لمٹ متعین کر دیے گئے۔ جنت میں لمٹ رکھی گئی، کیا ہے؟ حد اللہ نے بنا دی۔ اے آدم، چھو نہیں سکتے ابھی اس عورت کو، حوا کو ابھی تم چھو نہیں سکتے۔ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، کل تو ان کی ہی ہونی چاہیے نا، کوئی اور تو ہے نہیں، وہ دوسرا مرد تو ہے نہیں، آدم ہی کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن پھر بھی حکم آ رہا ہے کہ تم چھو نہیں سکتے۔ پوچھا اے مولا پھر میرے لیے کیسے حلال ہوگی؟ رب نے فرمایا اس کا مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ قانون بنایا گیا نکاح کا، اور مہر دینے والا قانون یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ جنتی قانون ہے۔ آج بھی جو ہم اپنی عورتوں کو مہر دیتے ہیں نکاح میں، جنتی قانون ہے۔
اب وہاں پر مہر کیا دیں؟ آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا مولا میں مہر دوں کیا چیز؟ کون سی چیز میرے پاس ہے یہاں پر میں مہر دوں؟ سب تو نعمتیں جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تفسیر ساوی میں بھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں بھی لکھا ہے، اللہ کا حکم ہوا اے آدم تیری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، پہلے سے متعین تھا، تیری اولاد میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، اے آدم اس نبی پر تم 20 بار درود بھیجو، یہ ہوا کا مہر ہو جائے گا۔ یعنی ہماری ماں کون ہے؟ حضرت ہوا، ہمارے باپ آدم، ہماری ماں ہمارے باپ کے لیے حلال ہوئی بھی ہے تو درود کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے وہ حلال ہوئی۔ ہاں آدم علیہ السلام کو حکم ہوا مہر دینے کا اور اب آپ نے مہر ادا کیا، اس کے بعد حضرت ہوا حلال ہوئی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں رکھنے کے بعد بھی رب تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں، قانون وہاں پر بن کر کے آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی میرے عزیزو عورت اللہ رب العزت نے یقیناً کائنات میں زینت کی شکل میں بنایا ہے، وہ کائنات کا رنگ ہے۔ اقبال نے کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، عورت کے وجود سے کائنات کی تصویر میں ایک اچھا رنگ ہے، لیکن اس رنگ کے چھونے کے استعمال کرنے کے آداب سلیقے طریقے شریعت نے رکھے ہیں، اور ایسی ہی ہے کہ تتلی دور سے اچھی لگتی ہے، چھو لو تو اس کا رنگ نکل جاتا ہے، اسے پھولوں کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھو تو اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح سے عورت کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ عورت اس ریل کی طرح ہے جو پٹری پر ہے، جب تک وہ پٹری کے اوپر ہے، لائنز کے اوپر ہے، ہزاروں لوگوں کو اپنے اوپر سوار کر کے ایک منزل سے دوسری منزل تک لے جاتی ہے۔ جہاں پٹری سے ایک پہیا بھی اتر گیا تو جتنے اس پر سوار ہیں سب کی جان ہلاکت میں آتی ہے۔ عورت اسی طرح سے اس لمٹ پر اگر رہتی ہے تو ہزاروں لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، اس کی اولاد اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں بانٹتا ہے، لیکن جہاں یہ خیر سے شر کی طرف نکل گئی تو پھر تباہی اور بربادی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ ہزاروں لوگوں کے ایمان ختم ہوئے حسن و جمال کے پیچھے، کئی متقیوں کا تقوی بھسم ہو گیا عورت کے پیچھے، کئی عبادت گزاروں کی عبادتوں میں خلل پیدا ہو گیا عورت کی وجہ سے۔ میں ساری عورتوں کے متعلق نہیں کہتا، مرد اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے دنیا میں عورت کا حاصل کرنا ہی سب سے بڑا کمال ہے تو یہ غلط فہمی ہے اس کی، یہ خام خیالی ہے۔ میرے عزیزو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس دعا کے متعلق مفسرین نے فرمایا جب تم کہو گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو سب سے اچھی چیزیں ہیں وہ مجھے عطا کر، دنیا میں جو سب سے اچھی چیزیں ہیں مجھے عطا کر۔ تفسیر میں لکھا ہے دنیا کی سب سے اچھی چیز نیک بیوی کا مل جانا، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کا مل جانا دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ یہ صرف ربنا آتینا بھی پڑھتے رہو گے تو نیک بیوی بھی ملے گی، نیک ہی نہیں خوبصورت بھی ملے گی، خوبصورت ہی نہیں خوبصیرت بھی ملے گی، اس لیے کہ آیت کا جو مفہوم ہے وہ طویل ہے۔ ہاں میں بچوں سے بھی جوانوں سے بھی سب سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ربنا آتینا فی الدنیا پڑھتے رہو، اچھی بیوی ملے گی۔ ہاں اپنے طرف سے اگر ربنا آتینا فی الدنیا کی بجائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے عورت صرف فیس بک سے ملے گی یا پھر سوشل میڈیا سے ملے گی تو پھر وہ حسنہ میں سے نہیں ملے گی، وہ نہیں ملے گی جس سے تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہو، وہ نہیں ملے گی جو زندگی میں تمہیں سیراب کر سکے، جس سے تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو، جس سے تمہارے گھر آباد ہو، بلکہ پھر تمہارے خواہشات کے مطابق۔ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ چور کو بھی اللہ رزق دیتا ہے نا، لیکن وہ کس راستے سے؟ حرام راستے سے کھا رہا ہے۔ رزق سب کو مل رہا ہے، چور کو بھی مل رہا ہے اور حلال کمانے والے کو بھی،
लेकिन दरवाजा उसने चोरी का पकड़ा और इसने मेहनत का पकड़ा। इसी तरह औरत सबको मिलेगी जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरवाजे को खटखटाया और नेक बीवी मांगी, उसे भी दी जाएगी, और जिसने फहश तरीके से सोचा उसे उसी रास्ते से दिया जाएगा और वही माल दिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, कुल जिंदगी औरत के पीछे खर्च करना नहीं है, हमारी पूरी मेहनतें, बल्कि बहुत सारे नौजवान इसी फिक्र में अपने दिनों रात गुजारते हैं, इसी फिक्र में उनकी मेहनतें। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए कमा रहे हैं कि नई नई दुल्हन को गिफ्ट दिया जाए, उनको गिफ्ट पेश किए जाए, उनको राजी करे। और एक बात याद रखना, सिर्फ बीवी को नहीं, और बच्चियां भी, औरतें भी इनसे सुने कि अगर तुम ये सिर्फ इंसानों को राजी करने के लिए दिनों रात मेहनत कर लो, एक पक्की बात कि तुम में से कोई कभी राजी नहीं हो सकता, कभी पेट नहीं भर सकता। और यानी फिर हल क्या है, इलाज क्या है? कहा दोनों मिलकर अल्लाह को राजी करने पर लग जाओ, अल्लाह तुम दोनों को आपस में राजी रखेगा। अल्लाह को राजी करने पर लग जाओ, फिर अल्लाह तुम दोनों को भी राजी रखेगा। हमारे दिलों का इत्मीनान अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में है। मौला जिसे चाहे बेकरार कर दे और जिसे चाहे इत्मीनान की दौलत अता करे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी इस्लामिक 55 को।